بندہ ساری زندگی تہجدیں پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، 14 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، اور زبان اللہ کی قسم نمازوں کو ضائع کر دیتی ہے، روزوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ خدا را ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو جناب گپ شپ لگا رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں، اپنی ٹینشن فری کر رہے ہیں۔ بھائیو زبان پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس بات پہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھی جب اس کی نیکیاں اس کو دیں گی نا تو ابھی بندے باقی ہوں گے۔ ہماری عادت نہیں ہوتی فلانا تے لانتی ہے، فلانے کو گال کر دے نکال دیتا ہے، فلان کو برا کہہ دیتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغلی کرتا ہے، سب کی لائنیں لگی ہوں گی اور یہ نیکیاں کرتا رہا ہے، زبان بھی غلط استعمال کرتا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، نماز روزے حج زکات سب ختم ہے، اب کیا کریں؟ اور میں جن کو گالیاں دی ہیں نا ان کے گناہ پکڑ کے اس کے سر پہ ڈالو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور بھائیو خدا را اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے۔ تاجر ہونا جھوٹ سے سچی توبہ کر لو، غلط بیانی سے سچی توبہ کر لو، جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرو، اپنی عبادتوں کی حفاظت کر لے۔ عبادت کرنا کوئی آسان ہے؟ 15 گھنٹے بندہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، روک کے رکھ رہا ہے، اور اگر زبان کا غلط استعمال ہو سارا روزہ ہی ضائع ہو جائے، بندے کی نمازیں اس کے اذکار ضائع ہو جائے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ ایسے ابھی آئے نا حضرت معاذ بن جبل مبو اخبرنی، مجھے کوئی خبر دے ایسے عمل کی مجھے اللہ جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ فرماتے نمازیں پڑھا کر، روزے رکھا کر، زکات دیا کر، نیکیوں کا ذکر کیا، لمبی حدیث ہے، ساری باتیں کر کے نا آپ فرماتے کفا علیک لسانک صحابہ، یہ تیری میں ساری اچھے عمل بیان کی ہیں نا، ایک عمل بڑا آسان ہے لیکن جنت میں لے کے جائے گا وہ بھی کر۔ صحابی کہتا وہ کہ میں کفا علیک لسانک، آپ نے ہاتھ سے نا زبان کو پکڑ کے، سچے نبی نے زبان کو پکڑ کے اور میں اس کو کنٹرول کر، اس کو۔ صحابی کہتا ہے وہ حالیہ کب النار، زبان کی وجہ سے کیا لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ فرماتے ساکولت کا اومو کا یا معاذ، تیری ماں تجھے گم ڈالے یا معاذ، تو نے کیسی بات کر دی ہے؟ لوگوں کی کثرت الٹے کر کے جہنم میں ڈالی جائے گی، سبب کیا ہوگا؟ بِحِدَاتِ الْسِنَةٍ، زبانوں کے غلط استعمال کرنے والے، گالیاں دینے والے، ان کو چہرے نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے گھسیٹ کے رب جہنم میں پھینکے گا۔ او بھائیو خدا را تربیت کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کم از کم ہم اپنی تربیت کر لیں۔ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ میرے نبی کہتے ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، بات کرے تو صحیح کرے نہیں تو خاموش رہے، کیوں کیا ضرورت ہے؟ پنجابی میں نہیں ہم کہتے یہ پیڑے کونا تو چپ چنگی ہے، مطلب کیا ہے؟ غلط نہ بول، اچھی بات کر، اچھی گفتگو کر، اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے زور زور سے، قریب سے ایک صحابی گزرے نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں اس کو کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کی تلخی اور اس کی شدت سے بچ سکوں، تجھے نہیں پتا بہت زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور جو زبان کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے نا یہی استعمال اس کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بھائیوں ہمارے پلے تو نیکیاں بھی اتنی نہیں ہیں، ہمیں تو بڑا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ صحابی نے پوچھا تھا نجات کیسے ملے گی؟ اور میں اپنی زبان کو روک کے رکھ، اللہ تجھے نجات دے گا۔ صحابی نے پوچھا تھا کون سا عمل اعلیٰ ہے؟ ہمارے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ ہی تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ یار آپ تاجر ہیں نا، تجارت بھی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، قل هو اللہ آتی ہے وہ پڑھتے جائیں، سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں، زبان کا استعمال اچھا کر لیں، روزے کی لذت بھی آپ کو آئے گی اور انشاءاللہ نیکیاں بھی محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ ہی رمضان میں تو ہے نا اللہ ہمیشہ ہی ہمیں زبان کے غلط استعمال سے محفوظ فرما دے، اس کی شدت سے اور اس کی برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔